ढूंढ रहा है ओ हुर्मिला? मुर्गी ढूंढ रहा हूँ। तुमने किसी मुर्गी को तो जाते नहीं देखा गुरादे? हाँ, क्या तू भेड़िया बन गया है उर्मिला? हाँ, काश ऐसा होता जो तू कहती है, तमाम मुर्गियों को मुफ्त खा जाता। मुर्गियाँ क्यों नहीं पाल लेता तू, जबकि तेरे घर का सहन भी बहुत बड़ा है? मेरे पास वक्त नहीं कि तेरे मुफ्त सवालों का जवाब देता रहूं। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अपने घर में मुर्गियाँ पाल ले। मेरे पास सिर्फ एक मुर्गी है, लेकिन इसके अंडे सारी जगहों पर ढूंढना पड़ते हैं मुझे। क्या अपनी मुर्गी बेचोगी मुझे ऐ गुरादे? बेच दूंगी, इस शर्त पे कि कोई मुझे मशवरा दे। एक अंडे के एवज तुझे मशवरा देता हूँ। अपनी जबान मुफ्त में नहीं चला सकता तू? कभी कभार मुफ्त में भी अपनी जबान चला लेता हूँ। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ, इसलिए तुझे कहता हूँ वो मुर्गी भी मुझे दे दे ऐ गुरादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए हो। तुम्हारा माल कहाँ है खुजैब? खुदा के फजल से खत्म हो गया है। और सामान क्यों नहीं लाए? सामान लाने के लिए पैसे की जरूरत, और पैसा नहीं है मेरे पास। खुजैब, इन्हें लाया था बाजार में बेचूं। दुकान बंद थी, अब अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं रख सकता इसे। अरसे से ये काम छोड़ दिया मैंने। किस लिए है खुजैब? ये एक लंबी कहानी है अबा वहाब। तेरा मतलब वो इस्फहानी ताजिर है ऐ खुजैब? उसे जानते हो तुम? ओ, उसने शीशा भरा थैला अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखा था, इतना ही जानता। कसम खाता हूँ उसमें तेरा ही हाथ था। इसलिए कि गुलाम को तुमसे आजाद कराना था। तुमने उसे रिहाई दिलवाकर अच्छा किया। तुमने उस काम से मुझे बचा लिया अबा वहाब। क्या तुमने नहीं बताया था ताकि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं? तुम अपनी टोकरियां जब तक चाहो मेरे पास रख सकते हो। क्या तुम उन बात है चंद खास तुम्हारी। लोगों में से हो जो इन खराब हालात में भी अब तक पाक इंसान हो। ये लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ए अबा वहाब। जाओ यहूदी, अंडा तो तूने ले लिया, मशवरा क्यों नहीं देता? अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें मशवरा देता हूँ। सुन ऐ गुरादे, इस अंडे की कीमत क्या होगी? 1 क़ीरात। हाँ, मुर्गी साल में कितनी दफा अंडे देती है? साल में 3 दफा, या इससे कम या ज्यादा? हाँ, मेरे हिसाब से यानी तकरीबन 90 हो गए, बशर्ते कोई जानवर ना खा जाए या कोई चोर ना ले जाए। उस सूरत में 90 ग़ीरात तुम्हें मिलेंगे। मुर्गी रोजाना कितने का दाना खाती है? आधा क़ीरात। लिहाजा इस पूरे साल के हिसाब के मुताबिक मुर्गी 180 ग़ीरात का दाना खाती है। इस हिसाब से हर अंडे पर कितनी लागत आई? 2 क़ीरात। इस हिसाब से मुर्गी पालना तो महंगा हुआ ना, वो 2 बराबर कीमत की बनती है। अब तुम्हें हिसाब समझ में आया? हाँ, समझ गई। अब समझ में आया अपने घर का सहन बड़ा होने के बावजूद मैं मुर्गी क्यों नहीं पालता। कैसा लगा मेरा मशवरा मुरादे? अपनी नसीहत को अपने पास रख और अपने घर जा।
हुरमला, हम्म। तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? दो वजूहात हैं। पहली वजह, रोशनी की वजह से आया हूँ यहाँ। इस तरह घर का चिराग नहीं जलाना पड़ेगा मुझे। दूसरी वजह? कोई मेहमान घर पर ना आए और मेरा कोई खर्चा ना हो। अब समझे मेरी बात? मेरी सोच के मुताबिक तेरी इस बात का जवाब यह है कि ये तेरी गलत सोच है। क्या गलत सोच है मेरी? पहले तू घर जा और घर का चिराग जला। दूसरा ये कि मैं कुछ देर बाद तेरे घर आऊंगा और सुबह तक वहीं रहूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि ऐसे काम तर्क कर दे। दोनों वजूहात में तुम कामयाब नहीं होगे, क्योंकि मुझे उनकी आदत हो गई है। एक तो घर में अंधेरा, दूसरा खाली घर बिन बुलाए मेहमान के। इस दफा तो मुझ पर बाजी ले गया हो यहूदी, लेकिन फिर कभी जरूर तेरा मुकाबला करूंगा। तुम अभी तक सोए हुए हो? उठ जाओ ए हुज़ैम, उठ जाओ। सूरज सर पर आ गया है। चल जा, छोड़ मुझे ए औरत। कैसे छोड़ दूं कि अभी तक तुम्हारी दुकान बंद पड़ी है बाजारे कर्ख में। ऐसी दुकान जिसमें कोई माली मौजूद ना हो किस काम की है? कोशिश करो कि ये भर जाए। दो ही तरीके इसका हल है, दुकान को बंद कर दूं या... चुप क्यों हो गए? दूसरा हल क्या है? हुरमला के पास चला जाऊं। क्या कहा तुमने? यही के हुरमला के पास जाऊं। क्या तुम हुरमला के पास जाओगे? तुम किस बात पर हंस रही हो ए औरत? वही कर रहे हो जिसका पहले मैंने तुम्हें कहा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी कोई बात की थी। लगता है भूल गए हो तुम हुज़ैम। क्या भूल गया हूँ मैं? तुमसे उसके पास जाने का कहा था और कहा था कि उससे अंडे ले लो। तुमने फिर वही बहस दोबारा शुरू कर दी। फिर क्यों हुरमला के पास जाना चाहते हो तुम? उससे कर्ज लेना चाहता हूँ। क्या कहा? हुरमिला से कर्ज लोगे तुम? इसके अलावा और कोई चारा नहीं। सुनो हुज़ैम, हम कम पर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हुरमिला से एक गिरा भी कर्जा नहीं लेंगे, समझ गए? खुज़ैब, खुज़ैब, खुश रहो ऐ गुरादे। आप कैसे हैं काजी साहब? तुम्हारा शौहर कहाँ है? अभी अभी दुकान की तरफ गया है। फिर मुश्किल हल हो गई? नहीं, बहुत गुस्से में गया है। मायूस न हो गुरादे, ये काम की इब्तिदा है। क्या पका रही हो? सीरी बनाई है जनाब काजी। तो क्या सिर्फ उसका सर काटा है जबकि पूरी मुर्गी मौजूद थी? ये उसका गुनाह है। क्या गुनाह किया है उसने? घर लाने हमारे मुर्ग के साथ रहती थी, दोनों साथ ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वो पड़ोस में घूमने के लिए चली गई और वहाँ दड़बा बनाकर अंडा दे दिया। इस बात पर पड़ोस से मेरा झगड़ा हो गया। उसने 3 अंडे खुद रख लिए और सिर्फ 2 मुझे दिए। जब से ही हमारा झगड़ा शुरू हुआ और बिल आखिर गुस्से में आकर हुज़ैम ने अपने हाथों से उसे ज़िबा कर दिया। फिर तो मुश्किल हल हो गई है। अगर मुर्गी एक दिन और वहाँ रहती तो फिर तुम्हें एक और अंडा मिल जाता, लेकिन फिर उस वक्त तुम्हें इसे बांटने में बहुत दिक्कत होती है। हुरमला, ये तेल कहाँ से खरीदा तुमने? एक अंडा लूंगा फिर जवाब दूंगा। मैं बताता हूँ, तूने इसे परचून की दुकान से लिया। तुम्हें कैसे पता चला? परचून वाला 2 तरीकों से तेल बेचता है। तू बर्तन के साथ लेता है और मैं वजन के साथ। क्या फर्क है तेरे और मेरे खरीदने में?
کیا کہہ رہے ہو؟ بڑا فرق ہے دونوں کے خریدنے میں ہرملا۔ وضاحت کر اس بات کی۔ کیوں وضاحت کروں؟ ہماری آپس میں دوستی کی خاطر۔ میں تو چلا۔ کیا مجھے کوئی مشورہ نہیں دو گے بابا آپ؟ مشورہ دوں؟ ہاں۔ پہلے وہ دے دے۔ کیا دے دوں؟ یہ جو پڑے ہیں انڈے۔ انڈے انڈے کس لیے؟ ہر مشورے کا ایک انڈا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ یہ مشورے کی اجرت ہے۔ کیسے دے دوں انڈے جبکہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں سنا؟ کیسے تمہیں بتاؤں جبکہ انڈے ابھی تمہارے پاس ہیں؟ انڈے کسی تیسرے آدمی کو دیتے ہیں اور اسے اپنا گواہ بناتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ منظور ہے، لیکن پھر انڈے تیرے پاس نہیں ہوں گے۔ تیل برتن کے ساتھ 3 کلو سے کچھ کم ہے۔ تم نے یہ برتن کتنے کا لیا؟ 1 درہم 2.5 دانیہ۔ 3 کلو تیل کتنے کا ہے اے خزیب؟ 1 درہم اور 2.5 دانے کا۔ کون سا صحیح ہے، 1 برتن تیل یا 3 کلو تیل؟ مجھے نہیں معلوم۔ اب سن لے اے ہرملا، تیل کا حجم اس کے وزن سے کم ہوتا ہے۔ اس دلیل کے مطابق بہتر ہے تیل وزن پر خریدا جائے نہ کہ وزن سے۔ پاگل ہو گیا ہے ہرملا، جب سے برتن میں تیل خریدا ہے میں کبھی نہ یہ سمجھ سکا کہ اب تک کتنے تیل کا نقصان کیا۔ یہ لو میرا انڈا دو، انڈا دو، انڈا دو۔ یہ لو۔ یہ مشورے کی قیمت ہے۔ دوڑ لگا اے میرے گھوڑے، دوڑ۔ جانتے ہو انڈا کس کے برابر تھا؟ کس کے؟ میری جان کے۔ تم چائے کیوں نہیں پی رہی ہو غرادے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ حالات نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مسالہ بیچا نقصان ہوا، سرکہ اور ادرک بیچا نقصان ہوا، شہد لائے بیچنے کے لیے کوئی منافع نہیں ہوا، کھجور کا تجربہ کیا لیکن سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس لیے کہ تم دھوکے باز تھے اور لوگ تم سے بھاگتے تھے۔ لیکن توبہ کر لی تھی۔ توبہ، خدا بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر لوگ کیوں معاف نہیں کرتے؟ اب سیدھے راستے پر قدم رکھ دیا ہے تم نے، اب اپنے کام پر توجہ دو۔ تو پھر کیا کروں اے عورت؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ خوش قسمت شوہر وہ ہے کہ جس کی بیوی خوشیوں اور غموں میں اس کا ساتھ دے۔ بہتر ہے یہ کہو خوش قسمت خاتون وہ ہے جس کا شوہر اسے اپنی شریک حیات اور دوست سمجھے۔ کیوں فقیر ہو گئے ہو تم حزیم؟ کیوں تمہاری دکان میں سوائے خالی برتنوں کے کوئی اور چیز موجود نہیں؟ اب تو ایسی باتیں نہ کرے عورت۔ پھر کر دکھاؤ، آج مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں جسے انجام دینا ہے۔ میرے آقا قاضی، کیا بات ہے ہرملے؟ دہائی ہے، یہ امامہ اور ابا میرے ساتھ انصاف کریں۔ بولو مجھ سے کیا چاہیے تمہیں؟ بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ افسوس ہے تم پر ہے ہرملے، کیا تم نے مجھے حسین یا غرادے سمجھ رکھا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ پھر کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف کریں۔ اپنا مسئلہ بتا۔ ابا جعفر تیل بیچنے والا۔ ہاں، تم پھر شروع ہو گئے، او لالچی شخص۔ اس نے اپنا قرض ادا کر دیا ہے، وہ بھی سود سمیت۔ ہاں جانتا ہوں میں۔ تم نے اپنا مقصد پا لیا ہے، پھر اس سے کیا شکایت ہے؟
ابا جعفر نے 2 دن دیر سے میرا قرضہ مجھے ادا کیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اس کام میں برائی یہ ہے کہ رقم دیر سے دینے کا سود جو 1 غیرات ہے نہیں دیا مجھے۔ افسوس ہے تم پر، او لالچی شخص، 2 روز کا نقصان مانگ رہا ہے اس سے، جبکہ اپنا پیسہ تو نے وصول کر لیا ہے۔ خدا آپ کو نیک ہدایت کرے قاضی صاحب، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 2 دن کوئی کم عرصہ ہے۔ ہاں، ابن محدث نے 1 دن اور 1 رات حکومت کی، پھر بھی وہ خلیفہ تھا، جبکہ تخت بلقیس بھی آنکھ جھپکتے ہی یمن سے فلسطین آ گیا تھا۔ لیکن تمہارے تاجر نے 2 دن لگا دیے قاضی صاحب۔ رک تجھے پکڑ لوں، لعنتی مرغی، ایک بار میرے ہاتھ لگ جا تو پھر میں تجھے بتاتی ہوں۔ کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے غرادے؟ یہ لعنتی مرغی ہاتھ نہیں لگ رہی ہے۔ ہائے افسوس، لعنت ہے ایسی مرغی پر جس کی وجہ سے گھر میں اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میں اسے بیچ دوں گی۔ ہاں، سکون کا سانس لوں گا میں جب تمہاری مرغی 1 دانش میں بھی بک جائے گی۔ کیسے 1 دانش میں بیچ دوں اسے؟ 1 درہم میں خریدا تھا اسے۔ اگر یہ اس گھر سے دفع ہو جائے تو سکون ملے گا مجھے۔ مجھے نہیں بتایا کہ آج کیا کیا ہے تم نے۔ خالی ہاتھ گھر آیا ہوں میں آج۔ ہاں، کسی سے قرضہ لینے کی کوشش نہیں کی تم نے؟ کیوں نہیں، کوشش کی۔ ابا جعفر تیل والے کے پاس گیا تھا، اور ابا موسیٰ فروٹ والے کے پاس، اور طورفہ پرچون والے، اقسم قصاب کے پاس، جسے جانتا تھا سب کے پاس گیا۔ خالی ہاتھ گھر آیا ہوں میں آج۔ کوشش کی، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ صرف 2 افراد اس میں شامل نہیں۔ کون ہے وہ؟ بہلول، ابا وہاب، جو ایک اچھا دوست اور ساتھی ہے، اور وہ غریب پرور میری طرح ہی ہے، وہ بھی میری طرح غریب۔ اور ان میں سے دوسرا کون ہے؟ ہرملہ۔ ہاں، ہرملہ نہیں حزیم، وہ دھوکے باز اور لالچی ہے۔ حسین، تم کہاں ہو بھائی؟ کل تمہارے گھر گیا تھا لیکن تم نہیں ملی۔ کل تمام دن میں اپنی دکان پر ہی تھا۔ مطمئن رہو، میں تیرا مسئلہ نہیں بھولا ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ کب تک؟ آخر کب تک قاضی؟ دن بدن دکان کا سارا سامان ختم ہو رہا ہے۔ حسین، لوگ اپنے مال کی ضمانت مانگتے ہیں۔ لیکن میں ان کی رقم لوٹا دوں گا قاضی صاحب۔ کس کی ضمانت دو گے؟ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں میں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے ہو قاضی۔ حسین، بتانا ذرا، اس مرغی کے گوشت کا سالن کیسا تھا؟ کون سی مرغی؟ کون سا سالن؟ وہی مرغی جو کل غرادے تمہارے لیے پکا رہی تھی۔ حسین، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ہاں، ڈرتے ہو کہ کھانے میں شریک ہو جاؤں گا میں۔ میرے پاس کوئی مرغ نہیں ہے اے قاضی، میرے پاس صرف 1 انڈا ہے، تھوڑی سی دالیں اور اناج، یقین کرو، اور کچھ نہیں۔ کیا یہ تو کیا کہہ رہا ہے حسین؟ میں نے خود اس کی خوشبو محسوس کی اور آنکھوں سے اس کے انڈے دیکھے۔ حسین، کیا کہا؟ مرغے کا انڈا؟ کب سے مرغا انڈا دینے لگا ہے قاضی صاحب؟ جو بھی تم پر اعتماد کرے اسے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں۔ غرادے، اس مرغی کا کیا کرو گی غرادے؟ میں اسے بیچنا چاہتی ہوں، روزانہ آدھے قیراط کا نقصان نہیں کرنا ہے مجھے۔ کتنے کی ہے یہ؟ 1 درہم کی، اسی قیمت پر خریدا تھا میں نے اسے۔ 1 درہم زیادہ ہے، سوچ لے۔ مرغی کی یہی قیمت ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ لیکن بازار میں اس قیمت پر کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو نے خود بھی دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 1 درہم سے کچھ کم پر بیچ دوں گی۔ پھر کتنے مانگ رہی ہو؟ 9 دانش میں بیچ رہی ہوں اسے۔ اگر 7 میں بیچو تو صحیح ہے۔ 8 دانش کیوں نہیں کہتے؟
جو 9 دانک کے بالکل قریب ہے۔ میں تو 6 دانک کہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے 7 دانک میں بیچتی ہوں۔ ہاں کون خریدے گا اسے؟ میں۔ تم اتنی حیرت سے کیوں پوچھ رہی ہو غرادے؟ حیرت ہے اس لیے کہ تم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مرغی روزانہ 1 قیراط نقصان دیتی ہے، بھول گئے؟ میں نے تم سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، یہی کہا تھا۔ کیوں اسے خریدنا چاہتے ہو؟ بتاؤ گے مجھے ذرا؟ بتانے کی قیمت ہوگی غرادے۔ ہر مشورے کے عوض 1 انڈا۔ کیا رائے ہے تمہاری؟ کس چیز کی بات کر رہے ہو ابا وہاب؟ وہ کام جس کا مشورہ دیا تھا تمہیں۔ 2 بھیڑیں جو اون سے لدی ہوں اور دودھ بھی دینے والی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ بھیڑیں بچے بھی دیں۔ تمہاری کیا رائے اس بارے میں؟ لیکن ان بھیڑوں کے لیے رقم کہاں سے لاؤں ابا وہاب؟ پھر بولے میں یہ بھیڑیں لے آؤں گا تمہارے لیے۔ تم ان بھیڑوں کا اس وقت تک خیال رکھنا جب تک یہ فائدہ مند نہ ہو جائیں۔ جب ان کے پیسے مل جائیں تو ان کے مالک کو دے دو گے۔ فکر نہ کرو، دونوں بھیڑیں بڑی فائدہ مند ہیں۔ اس کام کی ابتدا ہی مجھے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گی، اور اس کام کے آخر میں یہ مجھے دولت مند کر دے گی۔ وہ قاضی جنید ہے۔ قاضی جنید؟ نعمت گئی اور عذاب نے جگہ لے لی۔ چل میرے گھوڑے۔ سنا ہے بہلول نے تمہیں کوئی مشورہ دیا ہے۔ کیا مشورہ دیا ہے؟ تمہیں 2 بھیڑیں لا کر دے گا، تم دونوں کی دیکھ بھال کرو گے اور اسے کوئی رقم نہیں دو گے، اور جب وہ فائدہ دینے لگیں گی ان کی اون، دودھ اور دہی کا منافع مالک کو دے دو گے۔ ممکن ہے اسے اس سے بھی زیادہ تعداد میں دیں۔ اگر یہ دونوں بھیڑیں فائدہ دینے سے پہلے مر جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کرو ہرملا سے لی ہوئی رقم سے خریدا ہوا سامان چوری ہو جائے تو پھر کیا کرو گے تم؟ ہرملا 2 برابر اپنی رقم واپس مانگے گا۔ میں حقیقتاً اس مسئلے پر پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ ہرملا سے رقم نہ لو، بہلول پر بھروسہ کرو۔ پھر قاضی جنید کا کیا بنے گا؟ اس کی بات پر توجہ نہ دو، کیونکہ اس نے مرغے کو 8 انڈوں سے تعبیر کیا تھا۔ اگر اس کا بس نہیں چلتا تو کچھ اور کہتا۔ بھول گئے کیا؟ رکو ذرا، میرا گھوڑا دو اور اپنا گدھا لے لو۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ گدھے پر سوار ہو؟ گھوڑے کو کیا ہوا؟ میرا گھوڑا بیمار ہے۔ تمہارا مشورہ کامیاب رہا بابا۔ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس برتن میں شہد ہے، لیکن میں نے یہ کلو کے حساب سے لیا ہے، بغیر برتن کے۔ نقصان کر دیا ہرملا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ فائدے کے بجائے نقصان کر دیا۔ تم نے خود بھی دیکھا ہوگا، تم نے خود نصیحت کی تھی اور اس کے عوض میں انڈا بھی لیا تھا۔ شہد اور تیل میں فرق ہے۔ کیا؟ کیسے؟ نہیں، مشورے کے بدلے میں انڈا۔ غرادے سے طے پایا ہے کہ اس کے انڈے واپس کر۔ میں نہیں جانتا، ہر مشورے کے عوض 1 انڈا۔ چارہ نہیں، قبول ہے۔ کیا مشورہ دو گے؟ پہلے مجھے انڈا دو۔ نہیں، تم ہرملا جیسے یہودی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پہلے تم اپنا مشورہ بتاؤ مجھے، پھر انڈا لے لو۔ پہلے مشورہ دو، پھر انڈا لے لو۔
اگر تیل کی مقدار اس کے وزن سے کم ہے تو شہد اس کے برعکس ہے. تو نے ہرملا شہد کو وزن سے خریدا ہے جبکہ برتن میں خریدنا بہتر تھا. تو نے اپنا نقصان کیا ہی. کون اسے ثابت کرے گا؟ حذیب کا ترازو. تو پھر مجھ پر بازی لے گیا. میرا انڈا دے. کیا خوبصورت تازہ انڈا ہے یہ. اب اور کوئی مشورہ نہیں چاہیے تمہیں؟ کیا تو سارے انڈے لینا چاہتا ہے مجھ سے؟ جب تک مرغی انڈے دیتی رہے گی میں تمہیں مشورے دیتا رہوں گا. چل جا یہاں سے، جا یہاں سے. چل میرے گھوڑے چل. 2 انڈے لے جا چکا ہے مجھ سے. قاضی جنید کو کیا ہو گیا ہے؟ سر جھکا ہوا ہے لیکن تکبر کے ساتھ ٹہل رہا ہے. رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو ابا وہاب؟ اسے جو گھر میں ہو نہیں پوچھا جاتا، جو باہر ہے اسے پوچھا جاتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے دینار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈ رہا ہوں میں. ڈھونڈو ڈھونڈو، مجھے نہیں لگتا تمہیں وہ مل جائے. اپنی شرائط بتا اے ہرملا. جلدی نہ کرو، تھوڑا صبر سے کام لو. میں صبح تک یہاں نہیں بیٹھ سکتا. جلدی سے بتا مجھے، جلدی بتا. غور سے سنو، 500 درہم تمہارے لیے کافی ہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں. نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تمہیں. ٹھیک ہے، منظور ہے، لے آ. افسوس ہے تم پر حزیم. تو کیا سمجھتا ہے یہ کام اتنا آسان ہے؟ ابھی تو کام کی ابتدا ہے. پہلے یہ بتا رقم کب واپس کرے گا؟ 1 سال کے بعد تمہیں دے دوں گا. عربی سال یا رومی سال؟ کیا کہا؟ اس میں فرق ہی کیا ہے، عربی ہو یا رومی؟ اہم یہ ہے کہ درہم مجھے دے دے. دیکھ رہا ہوں تیرا حساب بہت کمزور ہے. ان دونوں سالوں میں جو میں نے کہے ہیں 12 دنوں کا فرق ہے اور ہر ایک کی ایک قیمت ہے. ٹھیک ہے، میں اسے عربی سال میں لوٹا دوں گا. پھر میں اسے یہاں لکھ لیتا ہوں. یعنی پھر 500 درہم. تمہیں دے رہا ہوں عربی سال کے عربی سال کے مطابق. یہاں دستخط کر حزیم. دستخط کر دیے. تو اب کیوں مجھے 500 درہم نہیں دے رہا ہے؟ ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا. مجھے ضامن چاہیے. بازار کرخ میں میری دکان ہے. بازار میں موجود خالی دکان بھوکے کا پیٹ نہیں بھرتی. یہ ضمانت بے سود ہے. تم سے التجا کرتا ہوں او ہرملا، جلدی سے مجھے یہ رقم دے دے. میں وعدہ کرتا ہوں اگلے سال سود سمیت تمہیں لوٹا دوں گا. پہلے مجھے کوئی مستند ضامن لا کر دے. پھر تو بتا دے. مجھے یاد آ گیا. پھر بتا دے، بتا اے ہرملا. 1 دفعہ پہلے بھی یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے. ایک ایسا ہی شخص میرے پاس آیا تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا. اس کا بدن اس کی ضمانت بن گیا. یعنی میں تیرا غلام بن جاؤں؟ نہیں، اگر تو قرضہ سود سمیت نہ دے سکا پھر تیرے بدن کے گوشت کا ٹکڑا کرخ کے بازار میں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوگا. اگر قبول ہے
तो फिर काजी जुनैद के पास चलते हैं और इकरारनामा उससे लिखवाते हैं। कुछ मंगवाना है तो बता गुरादे। बस तुम सलामत वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे इस काम से परेशान और खौफजदा हूँ हुजैम। वो क्यों? आजकल बगदाद में चाय का कारोबार बहुत अरूज पर है और फिर मुझे इस कारोबार का तजुर्बा भी है। मुझे जिस बात ने परेशान किया हुआ है वो रकम है जो तुमने उस यहूदी से कर्ज ली हुई है और उसके एवज अपना जिस्म उसके पास गिरवी रख कर आए हो। अगर मैं इस शर्त पर राजी ना होता तो वो कैसे मुझे 500 दिरहम देता? और फिर मेरे पास कोई जामिन भी तो नहीं था। मुतमईन रहो गुरादे, इस काम में खैर है। फिर हुसैन कहाँ है हरमले? उसी हालत में अपने घर में है। मुल्क देलम से चाय नहीं लाया वो? जितना माल अपने साथ लाया था नदी में डूब गया है।